بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہاتھوں میں لے کے پتھر شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے خود آزادیاں کشمیر کی۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کو آج 1 سال گزر چکا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں وہ ظلم ستم ڈھائے ہیں کہ انسانیت تو کیا حیوانیت بھی شرما جائے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی خون سے نہلا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ آخر کب تک کشمیریوں کے حقوق اس طرح غصب کیے جاتے رہیں گے؟ ان کا استحصال کب تک ہوتا رہے گا؟ آج 5 اگست کو پاکستان سمیت ساری دنیا میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ یوم استحصال کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس سائرہ کاظمی۔ انٹرنیشنل ریسرچر ہیں، اسکالر بھی ہیں اور ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ آج لاک ڈاؤن کو 1 سال گزر چکا ہے۔ 1 سال سے کشمیریوں کا، 1 سال سے نہیں بلکہ 72 سال سے کشمیریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ آپ بھارت کے اس ظلم و ستم پر کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں کشمیر کے لیے۔ دیکھیں، کشمیر کے لاک ڈاؤن کو دنیا کے سامنے جو ایک لاک ڈاؤن آ رہا ہے نا، اس کو تو گزر گئے، ابھی 1 سال ہو گیا ہے، لیکن کشمیری پچھلے 72 سالوں سے لاک ڈاؤن میں ہی ہیں۔ وہ لاک ڈاؤن ہی فیس کر رہے ہیں 72 ایئرس سے، اور 72 ایئرس سے انہوں نے ریپس بھی دیکھے، انہوں نے ایکسٹرا کلنگز بھی دیکھیں، انہوں نے ہاف ویڈوز آپ نے دیکھیں، اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پیلٹ گن سے بھی وہ وکٹم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے جس کو ہم پوری دنیا کے سامنے اب منانے جا رہے ہیں، جس کو پوری دنیا منا رہی ہے، یہ لاک ڈاؤن کا جو 1 سال تھا، یہ کشمیریوں کے لیے 72 ایئرز کی کنٹینیوٹی تھی۔ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 72 ایئرز میں 1 سال ایڈ ہو گیا ہے ظلم و بربریت کا، جہریت کا، غیر اخلاقی حرکات کا، اور ظلم اور ستم کی انتہا کا 1 سال ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں نے پہلے بھی اس سے کم قربانیاں نہیں دی ہیں۔ کشمیری 72 ایئرس سے ان سارے لاک ڈاؤنز کا وٹنس ہیں، لیکن اب چونکہ ہم 1 سال منانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی نے، سارے لوگوں نے لاک ڈاؤن کا بیسیکلی انہوں نے پریکٹس کر لی ہے۔ اب لوگوں کو لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کی سمجھ آنے لگ پڑی ہے، کیونکہ پہلے دنیا کو لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب نیا کرونا آیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر ایک امیج جو ہے وہ بڑا اس نے ٹرینڈ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا ڈیئر ورلڈ ہاؤ از لاک ڈاؤن، کہ دنیا کو اب پتہ چلا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا، تو کشمیریوں کے لیے اٹس اے کنٹینیوٹی آف 72 ایئرز آف ظلم و بربریت۔ اچھا، 5 اگست کو کیا ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کشمیر کی تاریخ میں؟ آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ ریسرچر بھی ہیں۔ جی اچھا، دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جب 1947 میں ہماری پارٹیشن ہوئی، سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا انٹو 2 پورشنز، پاکستان اور انڈیا۔ 3 جو اسٹیٹس تھیں جس میں دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر آ جاتی ہے، جونا گڑھ آ جاتی ہے اور حیدرآباد آ جاتی ہے۔ یہ جو 3 اسٹیٹ تھی، ان کے علاوہ باقی جو تمام اسٹیٹس تھی انہوں نے اپنے ایکسیشن کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یا وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ حیدرآباد اور جونا گڑھ کے اوپر انڈیا نے فورسفلی قبضہ کر لیا۔ ان کے ایک کا مسلم رولر تھا، ہی وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان، حیدرآباد والا، لیکن انہوں نے فورسفلی، چونکہ اس کی جو پاپولیشن تھی اس کی تعداد زیادہ تر ہندو تھی، تو وہ انہوں نے اس پالیسی کے بیس کے اوپر، اس آرگیومنٹ کے اوپر کہ میجورٹی آف دا پیپل بلونگنگ ٹو دا انڈیا، وہ انہوں نے حق بجانب سمجھا کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ اور جو دوسرا پولیٹیشین امیر آف حیدرآباد تھا، ہی وانٹیڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، لیکن اس کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ نہیں رہنا دینا
دینی ہے. جو جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا, اس کے اوپر بھی انہوں نے فورسفلی قبضہ کیا, اور جوناگڑھ کے اوپر بھی انہوں نے فورسفلی قبضہ کر لی. جو تیسری اسٹیٹ رہ گئی, دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, اس کا یہ تھا کہ اس کا جو رولر تھا وہ مہاراجا تھا, اور وہ مسلمان نہیں تھا. ہاں جی بالکل. اور جو اس کی پاپولیشن تھی وہ 94% مور دین, ڈفرینٹ آتھرز نے ڈفرینٹ کاؤنٹ کیا, 84 بھی کہتے ہیں, 87 بھی کہتے ہیں, 92 بھی کہتے ہیں, 94 ایون کہ 98% مسلم پاپولیشن بھی کہی جا رہی ہے. اب وہ جوائن کرنا, اس کی جو مسلم پاپولیشن, اگر جو بیسک آرگیومنٹ دیکھا جائے نا کہ جو پارٹیشن پلان ہوا تھا کہ جو اکثریت والے علاقے ہیں مسلم وہ پاکستان جوائن کر لیں, اور جو ہندو اکثریت والے علاقے ہیں وہ انڈیا جوائن کر لیں, اس کی بیس کے اوپر یہ آرگیومنٹ یہ بنتا تھا the state of Jammu and Kashmir is going to join Pakistan legally, politically, strategically, geographically. اس کا alliance بنتا تھا پاکستان کے ساتھ. جی. انڈیا نے کلیم کیا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا, جس کو پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. انٹرنیشنل کمیونٹی, دنیا نے کبھی اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو دیکھا نہیں ہے. ایک فیک ڈاکیومنٹ ان کی ایک ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, جس کے بارے میں ابھی تک وہ خود بھی شور نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی ڈیبیٹ کر سکے, وہ دنیا میں پریزنٹ کر سکیں, کسی کورٹ میں اس کو لے جا سکیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں کہ یہ ہمارا اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے. وہ ایک فیک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ کنٹروورشل ہے. اگر آپ اس کو فیک نہیں کہیں گے تو یو مسٹ سے کنٹروورشل, کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس دنیا میں کوئی بھی اس کی حقیقت کی ہمارے پاس گواہی نہیں ہے. اس کی بیس پر انڈیا نے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر کے راجا نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کر لیا. اب جموں اینڈ کشمیر کا جب ایکسیشن اللیگلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ہو گیا, جو پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پھر پاکستان اور انڈیا کی پہلی وار ہو گئی 48 میں, اور اس وار میں انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا کہ پاکستان سے میری جان چھڑائیں, بیکاز اس وقت ہمارے حالات اس طرح کے تھے کہ ہم لوگ, ہمارے قبائل ہمارے ساتھ تھے کہ ہم لوگ لے سکتے تھے کشمیر. ہم لوگوں نے کشمیر آزاد کروا لیا, ایک پارٹ جو تھا آزاد کشمیر کا. ابھی جو میجر موو ہوا, جو ہم اس کوسچن کی طرف آتے ہیں, 5 اگست کا جو میجر موو ہے, 1951 میں جموں اینڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی فارم ہوئی, اور آرٹیکل 370 آف انڈین کانسٹیٹیوشن 1952 میں 17 نومبر 1952 میں آپریشنل ہوا. اب جو آرٹیکل 370 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے نا, یہ انہوں نے لیا ہوا ہے سو کال انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے. اگر ہم ان کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو دنیا مان بھی لیتی ہے, ہم نہیں مانتے, اگر آپ بھی مانتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو, تو آپ کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں آرٹیکل 370 ہے. آپ کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بھی یہ توہین ہے کہ اگر آپ اس کو ایبروگیٹ کرتے ہیں. وہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ جو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, اس کی ایک سیپریٹ حیثیت ہے, اس کی یہ ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اس کا باقی اسٹیٹ سے علیحدہ ہے. آرٹیکل 370 کی کلاز 1A کہتی ہے دا پروویژنز آف آرٹیکل 235A shall not be applied to the state of Jammu and Kashmir. کیونکہ جو آرٹیکل 370 کی کلاز 238 کی کلاس 1 تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اپلائی نہیں کرتی دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اوپر, کیونکہ وہ باقی ساری اسٹیٹ کے اوپر اپلائی کر رہی تھی. 238 آرٹیکل جو تھا اس کی کلاز 1, ٹھیک ہے, اور کشمیر کے لیے اپلائی کیوں نہیں کرتی تھی کہ کشمیر واز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کشمیر از انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کشمیر ایز اٹس اون کانسٹیٹیوشن, کشمیر ایز اٹس اون فلیگ, کشمیر ایز اٹس اون اینتھم. جب کسی کے پاس ایک اپنا انڈیپینڈنٹ جھنڈا ہے, اپنا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن ہے, اپنا انڈیپینڈنٹ ایک آزادی کا ترانہ ہے کشمیر کا, تو کشمیر واز ناٹ پارٹ آف دا انڈین یونین. کشمیر از اینڈ کشمیر واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اب 72 ایئرس سے انہوں نے ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس میس کلنگ کی ایک بڑی تاریخ ہے, ان ناؤن قبریں پورے کشمیر میں سے ملی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹ آتھر کہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آئی ایم فرام کشمیر اور پاکستان, یو آر فرام پاکستان, یا کوئی تیسرا بندہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. ایلسٹر لیمب ایک انڈیپینڈنٹ آتھر ہے, جوزف ایک انڈیپینڈنٹ آتھر ہیں, بہت سارے انڈیپینڈنٹ آتھر نے, اسٹیفن ہیں, ہارلیس الیگزینڈر ہیں, ان سب نے یہ بات لکھی ہے کہ کشمیر کے اندر جو جموں میسیکر ہوا تھا, اس کے بعد کشمیر کے اندر اور جموں کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں میس کلنگ ہوئی ہے, مسلمانوں کی قتل و غارت کی. اب 72 ایئرس سے نا انہوں نے دے وانٹڈ ٹو گین کشمیر, دے وانٹڈ ٹو گین دا پریشیس لینڈ, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے لیے نہ صرف انہوں نے اسٹریٹجکلی کشمیر کو دبانے کی کوشش کی, وہ ہر محاذوں پہ انہوں نے
کام کرتے رہے. یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے کام کیا, وہاں پہ انہوں نے لابنگ کر کے رکھی, انٹرنیشنل لابنگ انہوں نے کر کے رکھی. لوکل انہوں نے یہ کیا دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو انہوں نے سپریس کر کے, دبا کے, گولیاں مار کے, ڈرا کے, خواتین کو اٹھا کے ریپس کرنے کے لیے لے جاتے تھے, ہاف ویڈوز کر دیتے تھے, بچیاں غائب کر دیتے تھے, جوان لڑکوں کو شہید کر دیتے تھے. تو اس کو انہوں نے 72 ایئر سے ایک تحریک انہوں نے کنٹینیو رکھی. اب جب یہ مودی ایرا آیا تو جو پہلا مودی کا ایرا تھا اس میں مودی نے اپنا ٹائم پورا کیا, اور یہ کچھ اپنے مین آبجیکٹیوز کے ساتھ آیا تھا, جس میں دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنے والا میجر تھا. میں نے دیکھا کہ جب یہ مودی کی سیکنڈ الیکشن کمپین چل رہی تھی, اس وقت ایک اخبار کا ایک کٹ تھا, وہ ایک پورا آرٹیکل تھا, وہ بڑا سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ. تو دیٹ واز کہ ووٹ اف یو وانٹ ٹو ایلیمینیٹ دا مسلمس ووٹ فار بی جے پی. مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو نا وہاں سے, تو بی جے پی کو ووٹ دے دو. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا مسلمز آف دا جموں اینڈ کشمیر, اٹس آلسو اباؤٹ دا مسلمز ہو آر ریزائڈنگ ان انڈیا ایز ویل. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو اب پہلے اس نے ٹینیور میں بہت سارا کام کیا, اور پریکٹیکل موو انہوں نے کیا 5 اگست کو, جس کا کل ہم یوم استحصال منا رہے, کہ یونائٹڈ نیشنز نے کشمیریوں کو ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا تھا کہ کشمیری اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کریں گے, نہ پاکستان اور نہ انڈیا اور نہ ہی کوئی تیسرا بندہ کشمیریوں کے فیوچر کا فیصلہ کر سکتا ہے. دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے فیوچر کا فیصلہ کر سکتا ہے. 5 اگست کو وہ جو میجر آرٹیکل تھا جس کی وجہ سے کشمیریوں کے ایک انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت جو تھی وہ دنیا کے سامنے تھی, ڈاکومنٹڈ تھی, وہ انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن سے 370 اور آرٹیکل 35A کو ایبروگیٹ کیا, اور دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور دا اسٹیٹ جموں کشمیر کو ایک علیحدہ انڈین ٹیریٹری بنا دیا, اور جموں کو لداخ کو علیحدہ ٹیریٹری بنا دیا. یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین, ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سارا, آپ کیا سمجھتی ہیں یونائٹڈ نیشن کا کیا رول دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے سینیریو میں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ یونائٹڈ نیشنز, چونکہ یونائٹڈ نیشنز پوری دنیا کی اسٹیٹ کے بیچ میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے بنا تھا, اور یونائٹڈ نیشنز نے اپنی ایک جنرل آئیڈیا, ایک جنرل پرسیپشن ہے دنیا کے بیچ میں کہ یونائٹڈ نیشنز اپنا ڈیو رول پلے نہیں کر رہا. اس کے بارے میں ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے. وہ چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیسیژنز فورسفلی امپلیمنٹ کروائے. سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کے پاس 1948 میں انڈیا گیا تھا, ٹھیک ہے, جو ہماری پہلی وار ہوئی تھی. انڈیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے پاس, انہوں نے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی انہوں نے جنگ بندی کروائی, اور یونائٹڈ نیشنز نے دونوں کنٹریز کو ڈائریکٹ کیا کہ جو ہی پیس اپنی اپنی فوجیں ہٹا دیں, اور جو ہی پیس ریسٹور ہوتا ہے تو کشمیر کے اندر انڈیپینڈنٹ الیکشنز کروائے جائیں, استصواب رائے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, ریفرینڈم, بچوں کو کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دے دے تاکہ وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ایکسرسائز کریں اور وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. اب جو انڈیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے پاس, وہ یونائٹڈ نیشن کے چیپٹر 6 کے تحت گیا تھا, ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 6 میں ہے پیسفل سیٹلمنٹ, کہ یونائٹڈ نیشنز ایک پیسفل سیٹلمنٹ پہ رول پلے کر سکتا ہے کہ اگر 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو ایک تیسرا بندہ ایز اے ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا کردار چیپٹر 6 کے تحت ہمارا کیس UN میں پڑا ہوا ہے, تو وہ ایز اے ثالث کے تحت پڑا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. ہم یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا انڈیا کو. بالکل صحیح. سمجھ کہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر ہمارا کیس چیپٹر 7 کے تحت یونائٹڈ نیشنز میں پڑا ہوتا تو یونائٹڈ نیشنز کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ڈکٹیٹ کرے انڈیا کو, وہ اپنی فورسیں بھیجے, وہ فورسفلی اپنے ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کروائے. اب کشمیر کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی پرومیننٹ ریزولوشنز پڑی ہوئی ہیں, جس میں 49 کی ہے, 51 کی ہے, 80 کی ہے, 91 کی ہے, اور اس کے بعد کی ریزولوشنز بھی ہیں. ٹھیک ہے. 37 کی ریزولوشن ریزولوشن نمبر 37 ہے ہمارے پاس. تو بہت ساری ریزولوشنز ہماری UN میں پڑی ہوئی ہیں جو یونائٹڈ نیشنز میں, جس نے کہا کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیں اور انڈر دا سپرویژن آف یونائٹڈ نیشنز. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم یونائٹڈ نیشنز کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اپنا رول پلے نہیں کر رہا, ایک تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز کے پاس ایک لمیٹڈ پیرامیٹر کے اندر یہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کر سکے کہ آپ کشمیر میں آپ انتخابات کروائیں. اس میں یہ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس کو بھی بہت زیادہ ایکٹیولی یوز نہیں کر رہا. یہ یونائٹڈ نیشنز سے ہماری شکایت ہے, پاکستانیوں کی شکایت ہے, کشمیریوں کی شکایت ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی شکایت ہے, پوری دنیا کی شکایت ہے. ہمیں ان سے یہ کمپلین ہے کہ جو آپ کے پاس لمیٹڈ اختیار ہیں آپ ان کو بھی ایکسرسائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم فردر بات کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے آواز صحیح اٹھا رہا ہے, اقوام متحدہ میں آپ کی نمائندگی صحیح کر رہا ہے؟ دیکھیں, کشمیر ایشو کو پاکستان کو ماشاءاللہ بنے ہوئے دنیا کے نقشے پہ ایک نئی مسلم سٹیٹ, ایک پہلی مسلم سٹیٹ کو ابھرے ہوئے 72 ایئرس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اب ہم 73 ایئرس کے ہونے جا رہے ہیں ماشاءاللہ 14 اگست کو. 73 ایئرس سے اگر ایشو آف کشمیر از الائیو آن دا ایجنڈا آف دا سیکورٹی کونسل اینڈ اٹ از الائیو آن دا ہارٹس آف دا پیپل ہو آر ریزائڈنگ ابراڈ, دنیا کے مختلف کونوں میں اراؤنڈ دا ورلڈ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ایشو آف کشمیر کا. تو اس میں 2 ایکٹر بہت میجر ایکٹرز ہیں. ایک کشمیری لوگ جو خود کشمیری ہیں جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان نے میکسیمم حد تک کوشش کی ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ پوری دنیا کی نظروں میں رہے اور کشمیر ایشو اجاگر رہے اور مسئلہ کشمیر حل رہے. اس کے سلسلے میں پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی ہر طرح سے ہر فورم پہ مدد کی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آ کے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کیا, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے بھی مختلف حالات اوقات میں مختلف رہے. ہم نے مختلف قسم کے گورنمنٹل کرائسس کا سامنا کیا, ہم نے مختلف قسم کے پولیٹیکل ڈیزاسٹر کا مظاہرہ کیا, نیچرل ڈیزاسٹرز ہم نے دیکھے, بہت کچھ ہم نے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ریسرچر, ایز اے انڈیپینڈنٹ ریسرچر, میری یہ آبزرویشن ہے, میرا یہ انالیسز ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے. ہم نے بہت کیا, ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے. اچھا سر, ہمارے پاس اب اور کیا پالیسی ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہم اس ایجنڈے کو مزید بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جموں اینڈ کشمیر میری انالیسس کے مطابق ہم لوگ تھوڑے مشکل سے ٹائم میں آ گئے ہیں. کچھ لوگ اس کو بہت پازیٹیو, بہت اچھا بھی دیکھ رہے ہیں, کشمیر کی آزادی کو قریب دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل ایبروگیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, 370-35 ایبروگیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. کشمیریوں کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کشمیریوں کا رہنا چاہیے تھا. پالیسی آپشن یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی کے اوپر, فورن پالیسی کے اوپر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ہمیں اس آواز کو, ابھی ہم نے دیکھا تاریخ میں پہلی دفعہ کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کشمیر ایشو پہ منعقد ہوئے. دیٹ از ویری گڈ اینڈ وہ ہماری ایک فورن پالیسی کی جیت ہے. آپ نے دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشنز نے کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے رپورٹس شائع کی ہیں, وہ دوسری رپورٹ بھی آ گئی ہے, وہ بھی ہماری ایک فورن پالیسی کی جیت ہے. ایک چھوٹی سی پوائنٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایک ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو مزید بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مختلف چینلز, جو کہ سارے چینلز یہ رول پلے نہیں کر رہے, ہمارے مختلف چینلز کو کشمیر کے حق میں پہلے سے زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ ایک ہمارے پاس ایک رپورٹ تھی کشمیر کی جس میں کشمیریوں کے ظلم و ستم کا ہو رہا ہے, پرانی ایک ایڈٹ کی ہوئی رپورٹ. آپ اس رپورٹ کو ہٹا کے کشمیریوں کی کرنٹ صورتحال انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف کے ساتھ شیئر کریں
اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. آپ کے ڈیجیٹل میڈیا سے بھی زیادہ آپ کا سوشل میڈیا, پاکستان کی یوتھ اس میں رول پلے کر سکتی ہے. آپ ہمارے جو کرنٹ اس وقت شہریار صاحب ہیں, شہریار صاحب اپنے انڈر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں یوتھ کی, سوشل میڈیا گروپ بنائیں یوتھ کا, اس کو خود مانیٹر کریں, اس میں ایکٹیوسٹ کو ڈیوٹیز اسائن کریں اور ان کو پروجیکٹ دیں اور ان سے پوچھیں کہ کس پروجیکٹ کا کیا رزلٹ ہے. ان ساری یوتھ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا کے اندر بھارت کے لیٹسٹ مظالم کو تشہیر کریں اور اس کے اوپر ان کو آؤٹ پٹ دیں. اور دوسرا میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ میری اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں مختلف جگہوں پہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انڈیا آپ کا وار انیشیٹ کرتا ہے نا, میں یہ نہیں کہتی آپ وار انیشیٹ کریں, میں یہ کہتی ہوں کہ جب انڈیا وار انیشیٹ کرتا ہے, جب آپ کے بارڈرز گرم ہو جاتے ہیں, جو کہ گرم ہی رہتے ہیں, ایک LOC کے علاوہ بھی جب وہ وار انیشیٹ کرتا ہے, جیسے ابھی نندن والا واقعہ تھا, اس وقت پاکستان کی بھی جو پریپریشن ہے نا وہ وار کی ہونی چاہیے, اور دیٹ شوڈ بی ویزیبل ٹو دا ورلڈ. اگر آپ کی جنگ کی دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, ہماری امن کی پالیسی, دیٹ از ویری وائز اینڈ ویری ویل, ٹھیک ہے. دنیا کے ایجوکیٹڈ اور سویلائزڈ کنٹریز اور دنیا کی ایجوکیٹڈ اینڈ سویلائزڈ ماحول اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی امن کی پالیسی کتنی زبردست ہے ایک ایسی جگہ پہ جب آپ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ میں رہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کی اگر دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے تو صرف انڈیا پاکستان تباہ نہیں ہوں گے, آپ کا پورا ساؤتھ ایشیا اسٹیک پہ اس وقت, ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے نا, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ انڈیا کے لیے بھی ہے. تو انڈیا کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے نا کہ اگر میں وار انیشیٹ کروں گا تو پاکستان اگر نیوکلیئر چلائے گا تو میں بھی تباہ ہو جاؤں گا. تو اس ساؤتھ ایشیا میں صرف امن کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آ جاتی, کیونکہ کشمیری نہتے اپنی لاشیں پاکستان کے پرچم میں دفنا کے بھی, اس سے زیادہ وہ اپنی محبتوں کی کیا مثال دیں, اس سے زیادہ وہ اپنی پاکستان کے ساتھ لائلٹی کی کیا مثال دیں کہ وہ اپنے پرچم میں, ہمارے پرچم میں اپنی لاشیں دفنا کے, اور ہمیں سوشل میڈیا پہ تصویریں ملتی ہیں. اس سے بڑی تو کوئی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. محمد علی گیلانی صاحب, ہم گیلانی صاحب کی زندگی پاکستان ہمارا ہے, بالکل. تو اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وار انیشیٹ نہیں کریں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آئٹم بم پھینک دیں انڈیا کے اوپر, لیکن جسٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ جب انڈیا آپ کے ساتھ وار انیشیٹ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پیسفل اسٹریٹجی نے ان کو ہمت دلائی ہے کہ گو فارورڈ. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ایک نیوکلیئر ہے, ایک خوف ہے. دیکھیں ہم نے نیوکلیئر ڈیفینسو بنایا تھا نا, انڈیا نے اوفینسو ہو کے بنایا تھا, انڈیا نے پاکستان کے خلاف بنایا تھا. پاکستان نے بیلنس آف پاور برابر کرنے کے لیے جو پاور کا بیلنس ہے وہ نیوکلیئر بنایا تھا. اب پاکستان اس پاور, اس بیلنس کا یوز تو, اس آرگومنٹ کا یوز تو کر سکتا ہے نا ایٹ لیسٹ. تو میرے خیال میں کہ آپ وار پریپیئر کریں, وار کی پریپریشن دنیا تک ویزیبل ہونی چاہیے. اور جب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ خطرہ ہوگا کہ دنیا کے اندر دو نیوکلیئر کنٹریز آپس میں لڑنے جا رہی ہیں اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرفیئر کرے گی اور وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.